بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 15 اگست ہے، دن ہے ہفتے کا۔ آج ایک اور بات ثابت ہو گئی کہ یوم آزادی سے اگلے ہی دن پتہ چلتا ہے کہ یہ حکومت طاقتوروں کے آگے کس طرح سر جھکاتی ہے۔ اس کا سارا زور جبر اور تشدد ایک عام آدمی پر ہے، غریب آدمی پر ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال سامنے آئی ہے۔ لیکن آغاز کرتے ہیں کہ بڑی بات ہوتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ بڑے پروجیکٹس لانچ کر رہی ہیں، بہت کچھ کر رہی ہیں، لیکن اب کیوں کہا گیا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ تو پاکستان کی تاریخ کی، پنجاب کی تاریخ کی بدترین وزیر اعلیٰ ہیں۔ کروڑوں نہیں اربوں روپیہ اشتہارات پر لگایا جاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک یہی ہوتا ہے، مریم نواز صاحبہ نے کیا کیا، کہاں گئی۔ وہ سب اشتہارات، ایک ایک چیز کا بتانا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے، فلاں پروجیکٹ لانچ کیا ہے، یہ لیپ ٹاپ تقسیم فلاں۔ اور اشتہارات میں اگر دیکھیں آپ کو ایسا لگے گا کہ پاکستان کی تاریخ یا دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، ایسے کام نہیں ہوئے، ایسے پروجیکٹس نہیں ہوئے کہ جو اب ہو رہے ہیں۔ وہ تو خود کہتی ہے نا کہ پنجاب میں کبھی یہ نہیں ہوا جو میں نے 2.5 سال میں کر دیا، یعنی سب سے زیادہ پنجاب میں حکومت نون لیگ کی رہی ہے۔ نواز شریف بھی رہے وزیر اعلیٰ، ان کے والد، اور اس کے بعد چچا نے تو تاریخی رقم کر دی، اتنا عرصہ کوئی بھی پنجاب میں وزیر اعلیٰ نہیں رہا ہوگا۔ پھر بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی کام یہاں پر نہیں ہوا، پنجاب میں کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہوا، صرف انہی کے دور میں، مریم صاحبہ کے دور میں جو ہوا ہے سو ہوا ہے۔ اب کہا جاتا تھا کہ بزدار صاحب تو کچھ بھی نہیں تھے، بالکل فارغ تھے، اور عمران خان کی چوائس غلط تھی، بلکہ ان پر کرپشن کے بڑے الزامات لگتے تھے عثمان بزدار پر۔ لیکن اندازہ لگائیے کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ایسی ہلکی پھلکی سی، اور اس کے بعد آج تک عثمان بزدار صاحب پر کوئی کیس نہیں بنا۔ اگر خان صاحب کے دور میں اتنی کرپشن تھی اور کہا جاتا ہے جی وہ کمشنر اس طرح سے لگتے تھے پیسے دے کر، اور فلاں اور یہ اور وہ، بڑا پیسہ چلتا تھا، بڑی کرپشن تھی، کوئی ایک کیس ہی نہیں بنا عثمان بزدار صاحب پر، کوئی کیس ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر پروجیکٹس کی بات ہوتی ہے کہ جی اس دور میں تو کوئی پروجیکٹس نہیں تھے، اشتہار بازی نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، فارغ تھے بالکل۔ مریم صاحبہ دیکھیے کتنی متحرک ہیں۔ اب کارکردگی کا پیمانہ جس انداز سے فواد چودھری نے سامنے رکھ دیا ہے وہ سننے لائق ہے۔ فواد چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں، اور کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب کی تاریخ کی سب سے بدترین وزیر اعلیٰ ہے، انہی کی زبانی میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کس کرائٹیریا کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کیوں بدترین تاریخ کی وزیر اعلیٰ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں خود سرپرائز ہو گیا ہوں، کیونکہ یہ شدید ناقدین میں سے تھے بزدار صاحب کے، کہ جی عثمان بزدار بالکل غلط چوائس تھی، خان صاحب کو نہیں لگانا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ جس طرح سے چھوڑ کر چلے گئے اس لحاظ سے تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ غلط چوائس تھے، مشکل وقت میں چھوڑ کر نکل گئے۔ مگر اب فواد چودھری بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر عثمان بزدار سے آپ نے کمپیئر کر رہا ہے تو عثمان بزدار تو بہت اچھا تھا مریم نواز سے، کیوں؟ ذرا ان کا جواب سن لیجئے، یہ سنیے گا۔ بزدار سے بہتر چلا رہی ہیں پنجاب۔ To be fair, I'm so surprised. بزدار was much better than مریم نواز in every respect. کیونکہ دیکھو نا، آپ کی ججمنٹ کس پہ بیس کرے گی؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ صوبے میں لا اینڈ آرڈر کیا ہے۔ یعنی مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ نے 1500-1600 بندہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں مروا دیا۔ انبلیویبل۔ 1500-1600 بندہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں مروا دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ امن و امان کو دیکھیں، یہ کہاں ہوتا ہے، یہ کیا کیا گیا ہے؟ تو سب سے بڑی چارج شیٹ تو فواد چودھری صاحب نے یہ بنا دی ہے۔ میں ایک اور بات آپ کو عرض کر دوں، یہ جو 11 ارب روپے کا جہاز ہے، یہ معاملہ بھی کہیں نہ کہیں کھلنا ہے۔ جب تک وزارت اعلیٰ ہے تب تک تو ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے گا، ابھی تو صرف میڈیا میں کہیں کہیں کو بات کر دیتا ہے، میڈیا سے مراد سوشل ڈیجیٹل میڈیا ہے، مین اسٹریم میڈیا تو ظاہر ہے کہ 11 ارب روپے کا جہاز لیا تو لیا ہے بھائی، کیا ہے، کیا کر لیں گے آپ؟ وہاں اتنی تنقید نہیں ہوگی، وہاں تو اشتہار مل جاتے ہیں۔ جو فائلیں کہتے ہیں نا، فائلیں کھلیں گی، فائلیں بنی ہوئی ہیں، اس میں وہ جہاز بھی آپ ساتھ رکھیے، اس پر بھی بڑی بات ہوگی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے پہلی چیز ہوتی ہے امن و امان، تو اتنی زیادہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، ماورا عدالت قتل، 1500-1600 بندہ مار دیا۔ یہ تو میں تو جوڈیشری پہ بھی حیران ہوں، جس طرح سے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں۔ کوئی سسٹم اس طرح سے سروائیو نہیں کرتا، اور اس کے بڑے ریپرکشنز ہوں گے۔ کچھ دوست جو میرے پی ایم این میں ہیں وہ بڑے ورڈ ہیں فرینکلی اس پالیسی کے اوپر، وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں بڑا بھاری پڑے گا۔ اچھا، اور ایک بات تو یہ ہو گئی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا جو کہا ہے فواد چودھری نے۔ فواد چودھری وکیل بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، اور میڈیا پر بھی کام کر چکے ہیں، تو ان کا بڑا اس لحاظ سے ایک تجربہ بھی ہے، سوجھ بوجھ بھی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این والے بڑے پریشان ہیں، نون لیگ میں دوستیاں ہیں ان کی، کہہ رہے ہیں بہت پریشان ہیں وہ لوگ، اور کہتے ہیں میں عدلیہ پہ حیران ہوں کہ سب کیا ہو رہا ہے، ایسے کوئی سسٹم چل ہی نہیں سکتا، یہ تو تباہی ہے۔
جوڈیشل سسٹم کی تباہی ہے, ایگزیکٹو کی تباہی ہے, امن و امان کی تباہی ہے. اگر اس طرح سے انصاف ہوتا, اس طرح سے چیزیں کنٹرول ہوتی, تو صدیوں میں یہ جو نظام ڈیولپ کیا گیا کہ پولیس کا, پولیسنگ کا, ایگزیکٹو کا, پروسیکیوشن کا, عدالت کا, سارا کچھ, یہ کوئی نہ ہوتا, اس کی ضرورت نہ ہوتی. بس پولیس کے پاس اختیار ہوتا, جہاں نظر آئے بندہ اس کو انصاف وہیں پر دے دیا جائے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نونی والے بڑے پریشان ہیں کہ ہمارے گلے پڑنا ہے یہ سارا کچھ. دوسری جو ہے آپ اکانومی دیکھیں, ان کے ایک فیصلے نے, جو مریم بی بی نے اپنے چیف سیکرٹری کے بے وقوفانہ مشورے پہ عمل کیا, اور انہوں نے جو گندم نہیں لی 24-25 میں, اس سے 20% آپ کی گندم کی کاشت کم ہو گئی. اس وقت جو پنجاب کا لینڈ کا ٹھیکہ ہے وہ 2018-19 کی سطح پہ ہے, اور مہنگائی آپ کے سامنے ہے. تو کسان کی کمر توڑ دی انہوں نے جو ٹھیکہ ہے 18-19 کی سطح پر ہے. اب یاد کرتے ہیں کسان خان صاحب کو, یہ تو پنجاب کی بات کر رہے ہیں نا, پورے ملک کا کسان خان صاحب کو یاد کرتا ہے ان کا دور, کہ جی سنہری دور تھا. اس کے بعد تو ہر سال پچھلے سال سے زیادہ بربادی لے کر آیا ہے. تو جس طرح انہوں نے نئی اسکیم بنائی اور یہ کہہ رہے ہیں جی بیوقوفی کی, اور سارا ایک جی بڑا نیا سسٹم لا رہے ہیں, اور مریم نواز صاحبہ کا وہ چل رہا ہے کہ جی یہ تو بالکل ایک مافیا والا کام چل رہا تھا, وہ کسان والا, وہ تو ایک فراڈ تھا سارا, یہ گندم کسانوں سے خریدنا وہ تو ایک فراڈ کا نظام تھا. تو اب یہ جو بڑا صاف شفاف نظام لے کر آئے, اس نے کسان کا ہی نہیں پاکستان میں زراعت کا ہی بٹا بٹھا دیا, اور اس کی وجہ سے پورے ملک کی زراعت متاثر ہو گئی ہے. آج کی خبر بھی سن لیجئے. اب یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ کو سمجھ نہیں آ رہی, دونوں صوبوں کی حکومتوں کو, کہ کرنا کیا ہے. ایک طرف وفاقی حکومت کہہ رہی ہے 10 لاکھ ٹن گندم ہم نے درآمد کرنی ہے, چونکہ یہاں گندم کا بحران نظر آ رہا ہے. اب صوبہ پنجاب اور سندھ کی حکومت, جہاں سب سے زیادہ گندم ہے یا کنزمپشن بھی سب سے زیادہ ہے, وہ اب گورنمنٹ سے بھی جواب ہی نہیں دے رہی کہ جی کیا کرنا ہے, آئے گی, ہم نے لینی ہے, نہیں لینی, اس میں شامل ہونا ہے, نہیں ہونا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی ان کو. یہ حال ہو گیا ہے کہ لاکھوں ٹن گندم غائب ہو جاتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کدھر چلی گئی, کھاتوں میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. یہ تو حال ہے یہاں پر. ٹیلر کی کمر توڑ دی, اور آپ پہلی دفعہ پاکستان میں پنجاب کی ریسنٹ ہسٹری میں ہیلتھ اور ایجوکیشن بجٹ ہیز ایکچولی گون ڈاؤن. تو آئی تھنک شی از پروبیبلی دی ورسٹ سی ایم پنجاب ایور. اچھا صحیح ہے, آپ کا جو ہے وہ صرف بیوٹیفیکیشن کے پروجیکٹس اور ٹک ٹاک کرنا تو دیکھو گورننس نہیں ہے. سبسٹینٹیو گورننس میں بہت ہی برا حال ہے پنجاب میں. کہہ رہے ہیں صرف بیوٹیفیکیشن کرنا, وہ کچھ بازار ہے جی وہ سجاوٹ کر دی, یہ تو گورننس نہیں ہے. سبسٹینٹیو گورننس کہاں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پنجاب میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کا بجٹ کم کیا گیا ہے, نیچے نہیں جایا گیا ہے. یہ حال ہے. ٹھیکے پر دے دو, ہر چیز ٹھیکے پر دے دو, یہ ان کے لیے سب سے آسان حل ہے. یہ صورتحال ہے, یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا جی, اب آپ یہ دیکھیں, جب ان کو اب آزاد کشمیر بھی حوالے کیا جا رہا ہے, وہاں بھی دیکھ لیجیے گا, کہا تھا نا جی بسیں ہم دے دیں گے, تو وہی گورننس ماڈل جو پنجاب کا ہے وہی آزاد کشمیر میں لے جایا جائے گا. تو فواد چودھری نے باتیں کر دی ہیں, سوچ کے بھی خوف آتا ہے کہ اگر یہی گورننس ماڈل, یہی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا ماڈل آزاد کشمیر میں چلا گیا تو کیا حالات بنیں گے, آپ سوچئے. اور یہی زراعت کا ماڈل وہاں پر چلا گیا تو کیا حالات ہوں گے. یہی صحت کا اور ایجوکیشن کا ماڈل آزاد کشمیر میں چلا گیا, جہاں ایجوکیشن کے لحاظ سے بہتری دیکھی جاتی ہے نسبتاً, تو کیا حال ہوگا ذرا سوچئے گا. یہ اس وقت حالات ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو میں نے کہا نا عبرتناک شکست, اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ پیٹرولیم ڈیلرز کامیاب ہو گئے ہیں. 1 لیٹر پیٹرول پر اب 10 روپے ڈیلر مارجن ہوگا ان کا. اور کیا گیا, اچانک میٹنگ بلائی جاتی ہے حکومت کی طرف سے, اور جلدی کوئی بات نہیں سنی, کچھ نہیں کہ جی اچھا کیا ہو گیا, نہیں, فوری طور پر ٹھیک ہے جی آپ کا مارجن بڑھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج صبح 15 اگست سے ڈیلرز ایسوسیشن اعلان کر دیا گیا تھا کہ پورے ملک کے کچھ 14,000 پیٹرول پمپس ہیں وہ ہم بند کر دیں گے. تو انہوں نے کہا وہ کرائسس ہو جائے گا, اتنے دنوں سے بات چل رہی تھی, ٹھیک ہے جی آپ کو مارجن بڑھا دیتے ہیں. آپ طاقتور ہیں پیٹرول مالکان, ٹھیک ہے, وہ کوئی غریب آدمی تو پیٹرول کا مالک نہیں ہو سکتا, پیٹرول پمپ کا مالک نہیں ہو سکتا, سارے اکٹھے ہیں پوری باڈی. انہوں نے کہا جی ہم بند کر دیں گے. تو کیا کیا گورنمنٹ نے, بڑھا دو ان کا بھی, ہم نے پلے سے دینا ہے. ہم ٹیکس اگر بڑھا رہے ہیں تو ان کا مارجن بڑھاؤ, اشرافیہ میں ہیں ان کا مارجن بڑھاؤ, ان کو خوش کرو, کیونکہ یہ ہڑتال کر سکتے ہیں, یہ پیٹرول پمپ بند کر سکتے ہیں, تو ان کو خوش کر دو, ان کا مارجن بڑھا دو. اور ڈیجیٹلائزیشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کا مارجن بڑھا دو. اب وہ کس سے وصول ہونا ہے؟ ظاہر ہے ایک عام آدمی سے, جس سے پہلے ہی جتنا ٹیکس انہوں نے کہا تھا, IMF نے بھی کافی ٹیکس کہا ہوا تھا, اس سے بھی زیادہ نے وصول کر دیا. کیوں؟ کہیں اور سے تو ہم ٹیکس اس طرح کلیکٹ نہیں کر سکتے, یہاں سے کریں تاکہ ہماری گاڑیاں نئی آ سکیں, ہمارے اللہ تللے چل سکیں. یہ حال ہے. اب
14 अगस्त यौम आज़ादी वाले दिन भी क्या मंजर है कि प्रेसिडेंशियल बग्गी दिखाई जा रही है, वीडियो बन रही है इस्लामाबाद में। कैपिटल किसी भी मुल्क की पहचान होता है कि वहां का निजाम क्या है। कैपिटल अगर आपने देखना है, पूरे मुल्क को देखना है, तो आप कैपिटल को देख के अगर अंदाजा लगा लेंगे ना किस निजाम के तहत पूरा मुल्क चल रहा है। तो वहां पर प्रेसिडेंशियल बग्गी में बिठाया जाता है 2 टॉप के इस्लामाबाद के ब्यूरोक्रेट्स अफसरान को, आईजी साहब और कमिश्नर साहब। वो बैठे हुए हैं, वो लाट साहब बैठकर बग्गी में, और दोनों तरफ रियाया है, वो खड़ी है, देख रही है, अच्छा ये है वॉइस रॉय हमारे। अब बिल्कुल वही मंजर, आप वॉइस रॉयस का मंजर देख लें कि बरतानवी राज था, वहां से यहां पर वॉइस रॉय भेजा जाता था, उनका नुमाइंदा यहां पर हुक्मरानी करने के लिए। वही निजाम, वही तर्ज हुकूमत, वही अंदाज यहां पर चल रहे हैं। बाकी तरक्की याफ्ता मुल्कों ने बदल लिए। नॉर्वे की अभी तक बात हो रही है कि उनका वज़ीर ख़ारजा आया, उसकी वीडियो, उसकी तस्वीर वायरल हो रही हैं, उसमें प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि भाई वो कमर्शियल फ्लाइट में आ रहा है, वो नहीं चार्टर्ड प्लेन पे आ सकता था। 11 अरब रुपए का जहाज जो $150 बिलियन का तो सिर्फ तेल एक्सपोर्ट करते हैं। 2600 अरब डॉलर, 2600 डॉलर, पाकिस्तान की तरह 20-30 अरब डॉलर का खेल नहीं है। 2600 अरब डॉलर के ज़रब वादा के ज़खायर हैं जिनके, वो चार्टर्ड प्लेन नहीं ले रहा उसका वज़ीर ख़ारजा, अपना बैग खुद उठा रहा है। कोई उस तरह का प्रोटोकॉल नहीं, वो कोई ललत नहीं। ऐसे नहीं वो मुल्क तरक्की कर गए, फलाही रियासतें बन गए नॉर्वे, जहां पर तालीम, सेहत, इस चीज का ख्याल रखा जाता है। यहां क्या है, अगर तो आप पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के हैं, अगर आपको ताकत है, आप इस तरह पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी दे सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, ठीक है। आम आदमी अगर आप सोचिएगा बिना कि आप सड़क पर आएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसी तैसी कर दी जाएगी आपकी। कौन आ सकता है सड़कों पर, कौन सोच सकता है कि कोई एहतजाज करेगा। ये तो पेट्रोल पंप बंद करके हड़ताल कर देंगे। गरीब आदमी क्या करेगा, उसके पास कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। ये है यौम आज़ादी पर इन्होंने जो पैगाम दिया है कि यहां पर बग्गी में, प्रेसिडेंशियल बग्गी में कमिश्नर और आईजी बैठेगा, वो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव, वो अब वॉइस रॉय नए हैं, पीछे हम शहंशाह हैं, हम खानदान हैं जो इस मुल्क को चलाएंगे, और ये हमारे नुमाइंदे हैं। वॉइस रॉय इनको हमने बना दिया हुआ है, इनके जरिए हम सब करेंगे। आईजी और कमिश्नर कोई निकलेगा, मुकदमे दफा 144 कमिश्नरी निज़ाम के जरिए लगाएंगे और पकड़ेंगे इस आईजी के निज़ाम के जरिए, और ये हमारे आगे से वॉइस रॉय हैं। ये इस पाकिस्तान में इन्होंने 14 अगस्त को पैगाम दिया। ये यौम आज़ादी पर ये वीडियो सबसे ज़्यादा तबसरे के लायक रही है और इस पर बात हुई। और बाकी मैंने आपको नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का बताया, ये सब हो रहा है। तो ये है पाकिस्तान में कि जी पेट्रोलियम डीलर्स हैं, हुकूमत को इबरतनाक शिकस्त उनकी तरफ से हुई है कि जी हाँ, उनका हम मार्जिन बढ़ा के 10 रुपये कर देते हैं, वो हर लीटर पर 10 रुपये कमाएं, वेरी गुड। और बाकी आम आदमी देता रहे, 10 रुपये इनको दो, इसी तरह से 100 रुपया, 125 रुपया हुकूमत को दो, बस। यानी 150 रुपया तकरीबन आप समझ लीजिए पेट्रोल जो असल कीमत है उससे 150 रुपया ज़्यादा वसूल करते रहो। कौन पूछने वाला है, क्या कर लेंगे लोग, जो एहतजाज कर सकता है। खबरदार। इक़्तिदार के ऐवानों में इस वक्त हलचल मची हुई है और एक वीडियो सामने आई जिसमें नजर आया कि जी शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी से, जिसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और सेनेटर शहरी इमाम मौजूद हैं। अब इसमें असल बात यह है कि आप ज़रा नोट कीजिए कि इसमें मलिक अहमद खान साहब हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली, और मोहसिन नकवी और मलिक अहमद खान साहब समझे एक ही कबीले से हैं, यानी नून लीग की बात नहीं कर रहा। तो मलिक अहमद खान साहब भी इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, तो उनकी यहाँ मौजूदगी, वरना और नून लीग के कई सीनियर लीडरशिप में से लोग हो सकते थे। मलिक अहमद खान साहब स्पीकर पंजाब असम्बली की कुछ समझ नहीं आती किस तरह से है। चले इसहाक डार साहब नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो तो होते ही हैं हर तरह की मीटिंग में, लेकिन मोहसिन नकवी भी चले इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हो गए, वो पीपल्स पार्टी के भी करीब हैं। मलिक अहमद खान साहब वो हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट करीब हैं नून लीग के, और एक दौर में ये वज़ारत आला के भी उम्मीदवार थे। तो बाजवा साहब तो इनको भी लगाना चाहते थे, लेकिन खैर वो बात अलग हुई। बाजवा साहब से मुलाकातों में इनका बड़ा हाथ था। अब तो ये हाल है कि फवाद चौधरी साहब ने भी हाल इंटरव्यू में बताया है कि असल में बाजवा साहब चाहते थे कि मैंने एक्सटेंशन लेनी है फिर से, लेकिन अब नून लीग से लेनी है। चूंकि तहरीक इंसाफ उतनी पॉपुलर नहीं रही, तो अब ना नून लीग को गवर्नमेंट दिलवा के उनसे मैं एक्सटेंशन लूँगा, और कहते हैं फिर वो बढ़ गए। नून लीग ने उनके साथ भी हाथ कर दिया, उनको एक्सटेंशन तो कोई ना मिली, और वो बड़ी बेइज्जती के साथ, रुसवाई के साथ फिर वो रिटायर हुए। जबकि जो बात थी, खान साहब कह रहे थे एक्सटेंशन चाहे हम दे देते हैं, ये है वो है। तो ये सवाल पूछा फवाद चौधरी से भी, वो तो एक्सटेंशन की अगर बात होती तो खान साहब तो दे रहे थे एक्सटेंशन, फिर क्या? उन्होंने नहीं, वो कहते थे नहीं, खान से नहीं लेनी, नून लीग से एक्सटेंशन लेनी है। और ज़्यादातर मामलात उनके बाजवा साहब के सुसर के थ्रू हैंडल हो रहे होते थे। तो बस ये हुआ है। तो बाजवा साहब ने कहा नून लीग से एक्सटेंशन लूँगा, उनको गवर्नमेंट दिलवा के खान साहब को अदम एतमाद करवा के फारिग करें, और नून लीग से फिर मैं एक्सटेंशन लूँगा।
نہ ایکسٹینشن ملی, نہ عزت رہی, نہ مقبولیت رہی. یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا. اس کے علاوہ خان صاحب کے حوالے سے جی اب نجم سیٹھی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نئے صوبوں پر دیکھا جا رہا ہے کہ خان صاحب ساتھ آ جائیں تو ان کو ریلیف مل سکتا ہے. اس لیول کا ریلیف نہیں ہوگا کہ جی وہ حکومت ہی گرا دیں, سارا نظام ہی تلپٹ کر دیں, لیکن ریلیف بڑا ہوگا. پھر حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ چکے ہیں, ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس کا ذکر بھی کیا کہ ہو سکتا ہے خان صاحب ان کی اہلیہ کو بنی گالا شفٹ کیا جائے. یہ باتیں ہو رہی ہیں. نجم سیٹھی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہونا ہے, اور خاص طور پر انڈیپینڈنٹ ججز کے آگے کیس لگنا خان صاحب کو شفٹ کرنے کا ہاسپٹل میں, یہ بڑا واضح اشارہ ہے. اب آپ سوچئے کہ سپریم کورٹ کے بارے میں ہر کوئی ٹیلی ویژن پہ تبصرہ کر رہا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ججز ہو سکتے ہیں, یہ ایسے ججز ہیں جو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا, جن کے بارے میں پیش گوئی نہیں کی جا سکتی. یعنی باقی ججز ہیں, سپریم کورٹ ہے, آئینی عدالت ہے, اس کے بارے میں کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ جی یہ کیس کوئی بھی گیا ہے تو کیا فیصلہ اس کا ہوگا, اس کا کیا بنے گا. اس میں دیکھ رہا تھا کہ بہت ہی زبردست صحافی ہمارے جس طرح سے اس پر تبصرہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں حقائق کہ جی یہ کہنا کہ جی اب وہ خان صاحب کو ریلیف ملنے لگا ہے, کچھ ہونے لگا ہے. تو ثاقب بشیر صاحب کورٹ رپورٹنگ کا بڑا نام ہے, انہوں نے کہا کہ ذرا دیکھیں کیس لگ کب رہا ہے, کتنا عرصہ لگا ہے خان صاحب کے مقدمے کو لگنے میں. یہاں انصاف کے بارے میں بندہ کیا کہے کہ جو کیس بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا, اتنا عرصہ لگ گیا اس کیس کو لگانے میں. سپریم کورٹ میں 18 اگست کو عمران خان کے علاج کا مقدمہ لگا کہ خان صاحب کی 85% بینائی ضائع ہوئی. جنوری 2026 میں اس کی اطلاعات آئی تھیں. 8 مہینے ہو گئے اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں جا کر یہ کیس لگا ہے. مقدمہ ہے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کا, سابق وزیر اعظم کا. 8 مہینے لگ گئے. یہ ارجنسی میں ہونا چاہیے تھا, فوری طور پر اس کیس کو لگنا چاہیے تھا. یہ حال ہے. پھر دوسرا مقدمہ ان سے ملاقاتوں کا ہے. اپریل 2025 میں ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ ملاقاتیں کروائی جائیں, لیکن 1.5 سال بعد سپریم کورٹ میں مقدمہ لگا ہے. تو اب سوچئے کہ لوگوں کے سامنے یہ تصویر جا رہی ہے پاکستان میں انصاف کی. اگر آپ اشرافے کا حصہ ہیں, آپ اقتدار کا, سرکار کا حصہ ہیں, ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آپ کے لیے ہر طرح کا پروٹوکول ہے, آپ کی باتیں مان لی جائیں گی صاحب. لیکن اگر آپ دوسری طرف کھڑے ہیں تو جو ظلم ہو سکتا ہے آپ کے خلاف وہ کیا جائے گا, ہر طرح کا ظلم, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. باقی زاہدہ راؤ صاحبہ ہیں, یہ خبر ہی دے رہی ہیں کہ جی جب تنقید ہو رہی ہے تحریک تحفظ عین پاکستان کے رہنماؤں پر کہ جی آپ کچھ نہیں کر رہے, اب سید افریدی خود ہی نکل رہے ہیں لانگ مارچ کے لیے, آپ نے خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کیا, تو اس پر جواب آیا ہے تحریک تحفظ عین پاکستان کی سینئر لیڈرشپ کا کہ جی پہلے گنڈا پور ہوں, دیگر لوگ ہوں, بہت سی ڈیلز لے کر خان صاحب کے پاس گئے تو خان صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو گئے تھے. تو ڈگنیٹی کے ساتھ خان صاحب باہر آنا چاہتے ہیں جو ان کے شان ہو, اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں. اور جب خان صاحب باہر آئیں گے تو آپ کو پتہ جائے گا کہ وہ اپنی ٹرمز پر باہر آئیں گے. تو یہ ایک خبر بھی آ رہی ہے. اسلام آباد میں دیکھیے, صرف اسلام آباد میں کیا کیا دھندے ہو رہے ہیں, انسان سر پکڑ لیتا ہے. 258 چینی شہری فورن ایکٹ کے تحت گرفتار ہوئے ہیں. یہ جال سازی کر رہے تھے اور 400 کل گرفتاریاں ہوئی ہیں. ایف آئی اے اور این سی سی آئی نے اسلام آباد میں کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 258 چینی شہریوں کو فورن ایکٹ کے تحت گرفتار کیا ہے. یہ حال ہی کی میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں. ایف آئی اے اور این سی سی آئی اے نے مشترکہ کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 400 کے قریب غیر ملکی شہریوں کو گرفتار کیا, جن میں 258 تو صرف چینی شہری تھے. ایف آئی حکام نے غیر ملکیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا. گرفتار ملزمان کا تعلق ویتنام, انڈونیشیا, ملائیشیا اور چین سے ہے, جبکہ ویتنامی شہری گلبرگ گرینز میں سپارکو پلازا میں موجود تھے. غیر ملکیوں کو انٹیگریٹڈ بارڈر مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے چیک کیا گیا. ویتنامی شہری وزٹ, ٹورسٹ اور بزنس ویزے پر پاکستان آئے. ملزمان غیر ملکی ویزا شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی سرگرمیوں میں, کاروباری غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے اور غیر قانونی کال سینٹر سیٹ اپ چلا رہے تھے. یہ کام عجیب دھندا ہو رہا ہے. کال سینٹرز بنے ہوتے ہیں, وہاں جال سازی ہو رہی ہوتی ہے, معصوم لوگوں کو گھیرا جا رہا ہوتا ہے. ایف آئی اے نے گجرانوالا, گجرات اور سیالکوٹ میں کارروائیاں کرتے ہوئے انسانی اسمگلنگ میں ملوث 17 ملزمان کو گرفتار کیا ہے. لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں باہر بھیجنے کا جعلی طریقے سے, اور لوگوں کا برا حال ہو جاتا ہے. ملزمان نے شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے کے نام پر فراڈ کیا اور شہریوں سے لاکھوں روپے بٹورے. گجرانوالا سرکل سے 10, گجرات سے 5 اور سیالکوٹ سرکل سے 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ ہے جناب اس وقت کی ایک بڑی خبر جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے. یہ اس وقت حالات چل رہے ہیں کہ پاکستان میں آن لائن فراڈ کے کس طرح کے کام ہو رہے ہیں. اچھا جی, ایک اور خبر جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ منیف فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا کے پر کٹ چکے ہیں اور وہ کچھ جگہوں پر چڑیا کو اجازت نہیں ہے جانے کی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی خان صاحب کو ریلیف نہیں ملنے والا, کچھ نہیں ہونے والا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, منیف فاروق صاحب بھی خبریں رکھتے ہیں, لیکن ابھی
دوسری طرف اگر دیکھیں تو حالات ذرا مختلف نظر آتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کیس کس طرح سے چلتا ہے. 18 اگست بڑی اہم تاریخ ہے, وہاں پر خان صاحب کا کیس لگا ہوا ہے. اس سے چیزیں زیادہ واضح ہو سکیں گی کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. جہاں تک بات گورننس کی ہوئی پنجاب کی, تو ایک خبر میں شیئر کر دوں کہ مجھے نہیں پتا, یقیناً ہو سکتا ہے کہ اس پر کام ہو رہا ہو پنجاب میں بھی, مریم صاحبہ اس طرف دھیان دے رہی ہوں. البتہ خبر یہ ہے کہ یوم آزادی پر شجرکاری مہم میں خیبر پختونخوا میں پودے لگانے کا 14 لاکھ سے ہدف بڑھا کر 17,44,338 کر دیا گیا. صوبے کے 40 مقامات پر شجرکاری مہم جاری رہی. اب تک 15,0380 پودے لگائے جا چکے. شہری کی جانب سے 42,829, کل 15,68,209 پودے لگائے جا چکے ہیں. 89% حاصل کر لیا گیا ہے, اور اس کا ڈیٹا بھی ہے سارا موجود. یہ محمد فہیم صافی انہوں نے شیئر کیا, جو تنقید بھی کرتے ہیں کمنٹ پر. تو یہ جناب ایک کام ہے جو میرا خیال ہے کہ تمام صوبائی حکومتوں کے کرنے کا ہے. اگر خیبر پختونخوا میں کیا جا رہا ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ میں جو خامیاں ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ ہائی لائٹ ہونی چاہیے, کہ لوگوں کا وہاں پر جتنا ہو سکے خیال کیا جائے, ان کے لیے بھی کوئی گورننس میں بہتری لائی جا سکے. کیونکہ یہ بڑا ہوتا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ جی وہ دیکھیں صرف خان صاحب کی رہائی کی بات کرتے ہیں اور گورننس پر اس طرح دھیان نہیں دیتے. اب وہ آگے سے جواب دیتے ہیں ہم کیا کریں, لوگ ہم سے سوال ہی خان کی رہائی کا کرتے ہیں. تو جنہوں نے ووٹ دیا وہ کہتے ہیں ہم نے خان کی رہائی کے لیے دیا تھا. خیبر پختونخوا کے ڈائنامکس اس لحاظ سے مختلف نظر آتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.